کسی نبی کی پشت پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ کائنات میں صرف 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی پشت پر سواری کی، اور نبیوں کا نبی، نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا وہ نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ ٹیکے ہوئے، اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر چکر لگا رہے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ اور پھر دونوں کو اتارا، اپنی نواسی زینب ان کو کمر پر بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسن سر سے چہرہ مبارک اور کمر تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین اس کا الٹ، سر، چہرہ مبارک اور کمر تک اپنے باپ علی کی تصویر تھے، اور آپ کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو پاؤں پر کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ پکڑ کر ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ چل بچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور وہ ایسے ہوتے ہوتے اوپر گھٹنوں تک آئے۔ آپ نے فرمایا اور آگے، وہ چڑھتے چڑھتے اوپر آ گئے۔ آپ نے پکڑ کر بوسہ لے لیا اور فرمایا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے 6-7 سال کی عمر میں اتنی محبت دی، ساری زندگی کا حساب چکا دیا۔ دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو ذرا تیز لہجے میں فرمایا دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے۔ انہیں پتہ تھا کربلا میں کیا گرمی پڑنے والی ہے، میرے نواسا کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے، اور حسن کیسے زہر میں تڑپ تڑپ کر جان دینے والا ہے۔ علی ان کو جلدی گھر لے جاؤ، ان کو گرمی لگ رہی ہے۔ دونوں کے رونے کی آواز آئی تو جلدی سے آ گئے۔ کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے، ان کا رونا مجھے دکھی کر دیتا ہے، تجھے خبر نہیں ہے ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مت رونے دیا کر۔ ایک سفر میں تھے، بیٹی بھی ساتھ تھی اور دونوں بچے بھی۔ آپ کو رونے کی آواز آئی تو آپ جلدی میں پیچھے آ گئے۔ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی ہے، دودھ کوئی نہیں، کچھ کھائیں تو دودھ آئے، فاقے ہی فاقے۔ آپ نے فرمایا مجھے حسن پکڑا، انہوں نے حسن کو پکڑایا تو آپ نے زبان مبارک کھولی اور ان کے منہ میں ڈال دی۔ وہ چوسنا شروع کیا اور اندر سے اللہ نے کیا نکالا، وہ چوستے گئے یہاں تک کہ ہنسنے لگے۔ آپ نے واپس کر دیا اور آپ نے فرمایا مجھے حسین پکڑا۔ آپ نے حسین کو پکڑایا اور اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں ڈال دی۔ وہ چوسنے لگے، چوستے گئے یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے۔ آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبریل شریک ہوتا تھا۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور حسین تھاپڑے مار رہے ہیں زیادہ۔ حسین شاباش، حسین شاباش، واہ واہ حسین، زور لگا، شاید وہ دب رہے ہوں گے۔ فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیتے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ اتنی عالی نسل، اتنا پاکیزہ نسل کہ پوری ذبح ہو جائے کربلا کی مٹی میں۔ اگر میرے نبی چاہتے تو اللہ سے مانگ لیتے اے اللہ آرام نال ہی مر جاواں مدینہ وچ۔ سب سے زیادہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے بے قرار۔ ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ ملنے آنے والا ہے تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا،
سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں حسین کھیلتے ہوئے آ گئے، اندر جانے لگے تو انہوں نے روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے آپ کے نبی دھاڑ دھاڑ کی رونے کی آواز آئی تو سلمہ پریشان ہو گئی، بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے عجب تماشا دیکھا۔ پورے زور سے سینے سے لگایا ہوا ہے حسین کو اور رو رہے ہیں، پورا وجود ہل رہا تھا۔ میرے باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ کہا یا فرشتہ جو ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت ذبح کر دے گی۔ مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں اس کا خون گرایا جائے گا۔